دنیا میں سب سے پہلا علم جو بنایا وہ حضرت نوح نے بنایا، اور وہ علم جو نوح علیہ السلام نے بنایا وہ اپنی کشتی پہ نصب کیا تھا۔ کشتیاں تو اور بھی بہت تھیں۔ طوفان نوح جب آیا، کسی کشتی میں کفار تھے، کسی کشتی میں مشرکین تھے، کسی کشتی میں آتش پرست تھے، مجوسی تھے، مگر جو نجات کی کشتی تھی اس میں توحید کو ماننے والے تھے بھی نہیں بھی، نبوت کو ماننے والے تھے بھی نہیں بھی، حتیٰ کہ 3 حرام نجس ترین جانور بھی تھے اس کشتی میں، مگر نبی کے فرمان پر وہ آئے۔ نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں اگر اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اب کشتیاں تو بہت تھیں، مگر جو نجات والی کشتی تھی اس پہ علم نصب تھا۔ بہت شکریہ بول پڑے، اس پہ علم نصب تھا۔ اور شاید آپ میں سے کسی نے اندرون سندھ، دریائے سندھ کا سفر کیا ہو، یا پنجاب میں دریائے رابی یا دریائے چناب یا دریائے ستلج کا سفر کیا ہو تو وہ میری بات کو سمجھ جائے گا کہ کشتی پہ علم ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو کشتی چلانے والے ملاح ہیں یا کشتی کے ڈرائیور، ان بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، وہ اپنی کشتی پہ علم ضرور نصب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پانی کے زور کی وجہ سے کبھی کشتی نزدیک کھڑی ہوتی ہے اس سٹاپ کے، کبھی دور کھڑی ہوتی ہے، کبھی وہ دریا کے پار کھڑی ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی۔ تو کشتی پہ سفر کرنے والے، کشتی پہ بیٹھنے والے، کشتی کو تلاش کرنے کے لیے غور سے دیکھتے ہیں کہ علم کہاں ہے، اور جہاں پر ان کو علم نظر آ جاتا ہے اس طرف وہ چلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ کشتی کھڑی ہے، اور پھر اس کشتی پہ بیٹھتے ہیں اور اس پہ سفر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کی کشتی ہے ایک دریا پار کرنے کے لیے، تو اس کشتی پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ علم بدعت ہے، اس علم کو دیکھنا بدعت ہے، اس علم والی کشتی پہ بیٹھنا گناہ ہے۔ بس آپ پار جانے کے لیے، دوسرے ساحل پہ جانے کے لیے اس علم کو نہ بدعت کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، نہ کفر کہتے ہیں، نہ کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں، کشتی پہ بیٹھ جاتے ہیں دریا پار کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جو نجات کی کشتی ہے اس پہ بھی علم ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں نہیں بیٹھا، جس نے انکار کر دیا، وہ گمراہ ہوگا۔ پہلا علم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں نصب کیا۔